السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ شیو سینا یو بی ٹی لیڈر ابھیشیک گھوسالکر کو ممبئی میں فیس بک لائیو کے دوران قتل کرنے کے بعد شیو سینا یو بی ٹی کے رہنما امن و امان کی صورتحال کو لے کر حکمراں اتحاد پر حملے کر رہے۔ دریں اثنا پارٹی کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی مرکزی ایجنسیوں کے ذریعے ان کی پارٹی کے رہنماؤں کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ گزشتہ 1.5 سال سے جو غنڈہ گردی جاری ہے اور کھلے عام قتل ہو رہے، پولیس کچھ نہیں کر رہی کیونکہ ان پر دباؤ ہے۔ یہ بڑی بے شرمی کی بات ہے۔ ای ڈی ہو، سی بی آئی ہو یا انکم ٹیکس، سنجے راوت، انیل پرب سمیت ہمارے لوگوں کو ان کی طرف سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یا تو آپ بی جے پی میں شامل ہو جائیں یا جیل چلے جائیں۔ شیو سینا یو بی ٹی کے سربراہ نے سوالیہ انداز میں کہا کہ اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو وہ کیا جاتا ہے جو ہمارے سدھیر مورے کے ساتھ کیا گیا اور پھر ان کا کیس بند کر دیا گیا۔ یہ گھوسالکر کیس بھی بند ہو جائے گا جس نے بھی قتل کیا اور خودکشی کی، اس کا مقدمہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے پیچھے کوئی تھا یا نہیں معلوم نہیں چل سکے گا۔ ان کی ہمت اچانک اتنی بڑھ گئی ہے، یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کسی کو ہتھیار ملا ہو۔ کیا مورس نے گولی چلائی یا کسی اور نے فائر کی؟ کلام نوری اسمبلی حلقے سے شیو سینا کے رکن اسمبلی سنتوش ایل بانگڑ نے اکتوبر 2024 کے قریب ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے قبل از وقت مہم جوئی کے دوران ایک مرتبہ پھر برسر اقتدار مہایوتی کی حکومت کو شرمسار کر دیا ہے۔ خود درمیان میں ہی تعلیم ترک کر دینے والے بانگڑ 43 سالہ نے اپنے حلقہ انتخاب کے لکھ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول میں 10 سال سے کم عمر کے تقریباً 50 بچوں کے ایک اجلاس سے خطاب کیا۔ انہوں نے اسکولی بچوں کے سامنے عجیب و غریب تقریر کی جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ ان کے والدین اگلے انتخاب میں انہیں بانگڑ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ 2 دن تک کھانا نہ کھائیں۔ بانگڑ کو بچوں سے اگر آپ کی تقریبات سخت آواز میں کہتے سنا گیا، والدین سے پوچھتے ہیں کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے تو انہیں بتائیں کہ بھوک ہڑتال ختم کرانے کے لیے انہیں سنتوش بانگڑ کو ووٹ کرنا ہوگا۔ انہوں نے چھوٹے شرمیلے بچوں سے کم از کم 3 بار بلند آواز میں اپنے نام سنتوش بانگڑ کا نعرہ لگوایا۔ اس دوران ان کے حامیوں اور پاس کھڑے اسکول کے اساتذہ کو بھی ہنسی روکنی پڑی۔ بانگڑ کی حرکات پر اپوزیشن مہا وکاس اگھاڑی کے فوری طور پر سخت اعتراض ظاہر کیے۔ لوک سبھا انتخاب قریب ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ ماہ الیکشن کمیشن کے ذریعے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل مرکز کی مودی حکومت کے ذریعے کچھ اہم فیصلے اور اعلانات ہو رہے ہیں۔ پی ایم مودی لگاتار مختلف ریاستوں کا دورہ کر رہے اور نئے پروجیکٹس کا آغاز بھی کر رہے۔ اس درمیان پی ایم مودی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا کے ساتھ ساتھ دیہی و دیگر رہائشی منصوبوں کے تحت 24,184 گھروں کی ای لانچنگ کی۔ یہ رہائش گاہیں 1,411 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار ہوئی ہیں۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ای لانچنگ کے بعد وزیراعظم مودی نے عوام سے خطاب بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جن کنبوں کو ان کا نیا گھر ملا ہے ان سبھی گھر والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارکباد اور نیک خواہشات۔ جب ایسے کام ہوتے ہیں تبھی ملک کہتا ہے مودی کی گارنٹی، یعنی گارنٹی پورا ہونے کی بھی گارنٹی۔ وزیراعظم نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کسی بھی غریب کے لیے اس کا اپنا گھر اس کے روشن مستقبل کی گارنٹی ہوتا ہے۔ پی ایم مودی نے مزید کہا کہ ابھی گزشتہ ماہ ہی مجھے وائبرنٹ گجرات سمٹ میں آنے کا موقع ملا تھا۔ وائبرنٹ گجرات کے 20 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس بار کا انعقاد بھی آپ نے بہت شاندار طریقے سے کیا۔ یہ گجرات اور ملک کے لیے سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہت بہتر پروگرام تھا۔ امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن ای پی ایف او کے سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز سی بی ٹی نے 2023-24 کے لیے ای پی ایف اکاؤنٹ کے لیے شرح سود میں اضافے کا اعلان کیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اب ملازمین کو پہلے کے مقابلے 0.10% زیادہ یعنی کہ 8.25% سود دیا جائے گا۔ ای پی ایف او نے پچھلے سال 28 مارچ کو 2022-23 کے لیے امپلائیز پروویڈنٹ فنڈ اکاؤنٹس کے لیے 8.15% شرح سود کا اعلان کیا تھا، جبکہ مالی سال 2022 کے لیے 8.10% سود دیا تھا۔ رپورٹ کے مطابق سینٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز سی بی ٹی جو ای پی ایف او کی اعلیٰ فیصلہ ساز ادارہ ہے، اس نے اپنی میٹنگ میں 2023-24 کے لیے ای پی ایف پر
8.25% شرح سود دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ CBG کے فیصلے کے بعد 2023-24 کے لیے EPF ڈپازٹس پر سود کی شرح کو منظوری کے لیے وزارت خزانہ کو بھیجا جائے گا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ شہریت ترمیم قانون کو لوک سبھا انتخابات 2024 سے قبل نافذ کر دیا جائے گا۔ امت شاہ نے مودی حکومت کے دوران پارلیمنٹ سے منظور شدہ متعدد قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ BJP پھر حکومت بنائے گی اور حزب اختلاف کی جماعتوں کو حزب اختلاف میں ہی بیٹھنا پڑے گا۔ امت شاہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے لوک سبھا انتخابات میں BJP کو 370 نشستیں اور اس کی قیادت میں قومی جمہوری اتحاد کو 400 سے زیادہ نشستیں حاصل ہوں گی اور مرکز میں مسلسل تیسری بار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکومت بنے گی۔ امت شاہ نے شہریت ترمیم قانون کے بارے میں کہا ہے کہ 2019 میں منظور شدہ یہ قانون متعلقہ قواعد جاری ہونے کے بعد لوک سبھا انتخابات سے قبل پوری طرح نافذ کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔